السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ تمام امتی کو ابو فصل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ گھر میں بڑی پردانشین عزت دار مار بہنوں کو ابو فصل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ بہرحال بہرکیف اللہ سے امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے، اللہ کی حفاظت میں ہوں گے۔ ان ملونوں کی ملامت سے، ان فرقہ پرستوں کی فرقہ پرستی سے، ان درندوں کی درندگی سے، ان مابلنچروں کی مابلنچنگ سے، ان بلاتکاروں کی بلاتکاری سے، ان دہشت گردوں کی دہشت گردی سے محفوظ ہوں گے۔ اللہ آپ لوگوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اللہ اپنی حفاظت میں رکھے، اللہ ہر آباد سے ہر شر سے محفوظ رکھے۔ بہرحال بہرکیف میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، دیش کے حالات سے بھی آپ لوگ واقف ہیں اور دیش کے باہر کے حالات سے بھی آپ لوگ بجا واقف ہیں، لیکن یہ آپ کا بھائی آپ کو دیش سے جڑی ہی خبر سناؤں گا، کیونکہ ابھی جس طریقے سے ولولہ چل رہا، جس طریقے سے ابھی اذیتی سے دوچار کیا جا رہا، بڑے بے آبرو ہو رہی ہے سرکار، کیونکہ یہ کالا بل وقف امینڈمنٹ بل کو لے کر انہوں ہی پاس کرائے تھے۔ جب انہوں خود اپنے پاؤں پہ کلاڑی مار لیے تو ہم کیا کر سکتے بھائی؟ ہم تو کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ انہوں گندا کھیل کھیلنے کی کوشش کر رہے تھے جو کہ ہر سطح سے ناکام ہو چکے ہیں۔ ابھی سپریم کورٹ بھی جو دبا کے چھپا کے بچا کے جو رکھا تھا وہ ٹائم بھی ابھی ختم ہو گیا۔ اس کی وجہ عالمی عدالت انٹرنیشنل کورٹ نے جو سوالات کیے اور جو ٹائم محدود کیا تھا، اس ٹائم پہ ان کو فیصلہ بھی کرنا تھا، سچائی بھی بتانا تھا اور سچ کا اور حق کا ساتھ دینا تھا، نہیں تو اس کے اوپر انٹرنیشنل کورٹ پھر کیا کارروائی کرتا آپ لوگوں کو اچھی طرح پتہ ہے، کیونکہ وہاں پہ تاریخ پہ تاریخ تاریخ پہ تاریخ کا نہیں ہے مسئلہ، وہاں پہ بس گھپا گھپ گھپا گھپ گھپا گھپ کا مسئلہ آ رہا تھا۔ تو بہرحال میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، میری ماں اور بہنوں، یہ بہت خوشی کی بات ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، یا اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے میرے مالک، تیرا کرم ہے پروردگار، کیونکہ انہوں نے ہمارے قبرستانی چھین لیے تھے، ہمارے عیدگاہیں چھین لیے تھے، ہمارے مساجد چھین لیے تھے، ہماری درگاہیں چھین لیے تھے۔ انہوں ہلو 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 شروعات کرے تھے ٹیپ الطلاق سے، یعنی جس میں مسلمانوں کو جو اذیتیں دینا ہے برابر دے رہے تھے، CAA کے نام پہ۔ یہ اس سے کس کو تکلیف ہو رہی تھی؟ صرف مسلمان ٹارگٹ ہو رہے تھے، اس کے بعد دلت، اس کے بعد پھر ہمارے کرسچن بھائی، یعنی یہ سارے چیزیں یہ لوگ اپنے حساب کتاب سے کر رہے تھے۔ بیچ میں یہ لوگوں کو چھوڑ کے جو ہے سو ہمارے سکھ برادر کے پاس گھس گئے تھے انہوں، لیکن اتنی کم عوام نے جس طریقے سے ان کو دبوجا ہے اور ان کے کالے قانون کو واپس لینا پڑا، میں سلام کرتا ہوں سکھ برادرز کو۔ الحمدللہ ان کا یہ جذبہ، ان کی یہ جستجو، یہ بہادری دیکھ کر سرکار کو گھٹنے ٹیکنا پڑا، سرکار گھٹنوں کے بل آ گئی اور اپنے تمام کالے بل واپس لے لیے، کالے قانون کا خاتمہ ہو گیا۔ اب ویسے ہی اس چیز کو آپ لوگ یہ غلط فہمی میں نہیں رہنا کہ سرکار واپس لی وقف امینڈمنٹ بل کو، نہیں، یہ سپریم کورٹ اپنی طرف سے اس چیز کے اوپر روک لگا رہی ہے اور اس چیز کو کینسل کر رہی ہے، جو کہ ایک بہت بڑی بات ہے، ماشاءاللہ بہت بڑی بات ہے۔ اب انہوں جو چیزیں ہتھیار لیے بھی ہے، ان کو یہ واپس کرنے کا الٹیمیٹم آپ لوگ کل کی ویڈیو میں تو سن لیے ہوں گے، بتا دیا تھا میں نے کہ یہ چیز واپس کرنے کے لیے ان کو ایک ٹائم لیمٹ دی گئی ہے، اور وہ ٹائم پہ اگرچہ انہوں واپس نہیں کرے تو ان کے اوپر قانونی کارروائی ہوگی۔ اور جس طریقے سے انہوں 2-3 جگہ کلکٹر کو بھی مقرر کر دیے تھے، UP میں ہو یا آسام تریپورہ میں ہو یا ایسے جگہوں پہ جہاں پہ ان کی سرکار ہے، جہاں پہ گندگی زیادہ چلتی ہے، تو وہاں پہ یہ کرنے کے ناکام کوشش کر رہے تھے۔ اب وہ لوگ بھی ریزائن دے چکے ہیں، وہ لوگ بھی اپنی جو ذمہ داری سرکار دی تھی اس سے باہر آ چکے ہیں، کیونکہ سب سے پہلی چیز سپریم کورٹ ہوتی ہے،
اس کا اپنا قانون ہوتا ہے، اس کے اپنے فیصلے ہوتے ہیں. ان کا جو ہے سو ووٹ ڈال کے ان کو آنا ہے. اس کے بعد انہوں کوشش تو بہت کرے ڈرانے کی، دھمکانے کی، خریدنے کی. اس سے پہلے آپ لوگوں کو میں ایک ویڈیو میں اس کی تفصیل بھی بتا چکا ہوں، کتنا یہ لوگ مجبور کرتے ہیں اور کون سے راستے سے گزرنا پڑتا ہے. اس لیے جج صاحب کی بھی کوئی ویسی نہیں رہی تھی میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں. ان کی بھی جانوں کے ڈرایا جاتا ہے، جانوں کی دھمکی دی جاتی ہے یا ان کے فیملیوں کو دی جاتی ہے. یہ کون دیتے ہیں، کیسے دیتے ہیں، آپ لوگوں کو پتہ ہے. میرا بولنا کوئی ضروری نہیں ہے اس چیز کا. بہرحال میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، 100 باتوں کی ایک ہی بات، وقف امینڈمنٹ بل جو انہوں لے کے آئے تھے، بل پاس کرے تھے، وہ منسوخ ہو رہا ہے. سپریم کورٹ کی زیر صدارت، سپریم کورٹ کی زیر ہدایت. اور ہم ہمیشہ کے لیے کپل سبل صاحب کے شکر گزار رہیں گے، جو انہوں نے ایکتا، یکجہتی اور جو بہادری اور دلیری دکھائی سپریم کورٹ میں. یہ قابل تعریف، قابل فخر ہے ماشاءاللہ. بہرحال میرے عزیز دوستوں، میرے بھائی، منظم رہیے، متحد رہیے، اپنی صفوں میں اتحاد برقرار رکھیے، نمازوں کی پابندی کریے، ماں باپ کی خدمت کریے، بڑوں کے احکام پہ عمل کریے، اور اپنے اس بھائی کو بھی دعاؤں میں یاد رکھیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.